بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صدق اللہ العظیم۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں یعنی آل فرعون کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ سورہ مومن کی آیت 46 ہے، اور یہ نص صریح ہے قبر کے عذاب پر۔ قرآن کی وہ آیت ہے کہ آل فرعون ان ظالم جبار جابر کافروں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود معجزات دیکھنے اور 9 خاص معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، پھر اس رجل مومن، مرد مومن کا سمجھانا جو بھی مذکور ہوا پیچھے قرآن میں، اور اس کی آخری بات فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں میری یہ سچی باتیں جب تم پکڑ لیے جاؤ گے، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یاد آئے گی، ہائے کاش کرو گے، حسرت سے کہو گے کہ ہم اس سچ کو مان لیتے، اختیار کر لیتے، پر اس وقت کا پچھتاوا کام ہرگز نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور اس مرد مومن اور ایمان والوں کے خلاف فرعون اور اس کے لوگوں نے بڑی تدبیریں، بڑی سوچ و بچار کہ ان کو دکھوں اور تکالیف میں مبتلا کر کے حق سے پھیر دیا جائے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے ان کی بری شر کی تدبیروں کو انہی ظالموں پر پلٹ دیا، اور دنیا میں تو وہ انجامن سمندر برد ہوئے پانی میں ڈوب کر مرے، اور موت کے بعد برزخ کا ایک جہان ہے، جیسے یہ ہماری دنیا کا ایک عالم اور جہان حقیقی ہے۔ موت سے لے کر کسی بھی انسان کی موت سے لے کر جی اٹھنے کے دن، قیامت کے روز، یوم نشور تک کا زمانہ، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یہ جہان بھی ایک بڑی حقیقت رکھتا ہے، اور قرآن پاک میں تصریح ہے، خود نام اللہ نے مذکور کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم البعث تک، موت سے بعث تک یہ جہان برزخ کہلاتا ہے۔ جیسے آخرت پر یقین لانا ایمان کا حصہ ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا وہ مومن ہرگز نہیں، وہ تو قرآن کا منکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا۔ جیسے قیامت کو ماننا ضروری ہے، برزخ کے ثواب اور عذاب کو ماننا بھی ضروری ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل جو ہے علم اور مفسرین نے ارشاد فرمائی ہے وہ ضرور ملحوظ ہونی چاہیے۔
حق تعالی شانہ نے اس سے اگلے جہان کو، برزخ کو کتنا وسیع تر بنایا ہے بمقابلہ ہماری اس دنیا کے۔ تو لکھا ہے عارفین نے کہ جیسے ماں کا پیٹ اس زمین آسمان تک پورے جہان کے سامنے چھوٹا ہے، یہ ہماری ساری دنیا برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ اور بظاہر بھی انسان نرے بدن کا نام نہیں، نہ نری روح اور جان کا۔ ہم دو چیزوں سے مرکب ہیں، ایک ہمارے اندر روح ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں، اور ایک ہمارا یہ جسم اور بدن اور جسد ہے۔ ہم اتنا علم ضرور رکھتے ہیں کہ ہماری روح اس کے احکام مستور اور مغلوب ہیں، جسم ظاہر ہے، نظر آتا ہے، ہاتھ پاؤں ہمارا سارا بدن، روح نظر نہیں آتی، لیکن اس کا وجود حقیقتاً ہے۔ جب تک وہ ہمارے بدن میں ہم زندہ ہیں، یا فرشتہ ملک الموت قابض الارواح ہماری روح کو اللہ کے حکم سے قبض کر لیتا ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کا قیام اس طور سے ہرگز نہیں رہتا۔ تو یہ جو درمیان کا ایک جہان ہے برزخ کا، دنیا اور آخرت کے درمیان میں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نیند رکھی ہے۔ ہر رات کو بھی ہم سو کر آ رہے ہیں، تو جو نیند ہے وہ موت کی طرح ہے، اور عالم خواب میں، نیند میں ہمارے یہ حواس، آنکھیں اور کان تو بند ہوتے ہیں، لیکن ہم خواب میں کیا کوئی آواز نہیں سنتے، چیزوں کو دیکھتے نہیں، وہ ایک اور ادراک اللہ عطا کرتے ہیں، بندے کو دکھاتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ تیری آنکھیں ہوں تو تو دیکھے، تو سویا ہوا آنکھیں موند کر، بند کر کے، اور تجھے کوئی مناظر اچھے برے نظر آ رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے، بیدار ہو کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں خواب میں دیکھا ہے۔ برزخ کو بھی سمجھنے کے لیے کہ وہ دنیا کی طرح نہیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ روح اصل ہو جاتی ہے، غالب اللہ پاک کر دیتے ہیں، جسم مغلوب ہو جاتا ہے۔ رہا معاملہ قبر کا، تو اصطلاحاً قبر کسے کہتے ہیں؟ ہماری روح نے جہاں اللہ اس کو رکھے، اور ہمارے بدن میں جس حال میں اللہ نے بدن کو رکھنا ہے، خواہ وہ گل سڑ جائے، درندے اسے نوچ کر کھا جائیں، یا ہندو وہ جلا کر راکھ بنا کر اڑاتے ہیں، کوئی بھی شکل ہو جسم کی، یا اسے حنوط کر کے رکھ لیا جائے، محفوظ کر کے اس لاش کو، بہرحال وہی اس کی قبر ہے، جس حال میں جہاں بھی بدن ہے۔ اور قبر کا لغوی معنی، کیونکہ مسلمان بھی اور دنیا کی اکثر اقوام اپنے مردوں کو وہ قبر بنا کر زمین میں، مٹی میں گڑھا کھود کر دبا دیتے ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ ہم مسلمانوں کا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، اور ایک ایک شرعی حکم میں کتنی خیر ہے۔ ایک آدمی بتا رہا تھا کسی قوم کا، عیسائیوں کا ایک گروہ ہے کسی ملک میں، تو وہ ایک دفعہ دفن کرتے ہیں، پھر 5 سال کے بعد اس کو نکالتے ہیں، جو ہڈیاں وڈیاں انہیں ملتی ہیں ان کو پھر نیا کفن دیتے ہیں، اور پھر اگلے 5 سال پہ مصیبت رو گئے۔ ہمارے ہاں ایک آدمی فوت ہوا تو ابھی مہینہ نہیں گزرا، قبرستان میں اور نئی نئی قبریں بنتی، تو اس آدمی کی بیوی اور بچے گئے تو وہاں کوئی اور خاندان بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا، ایک آدمی کہہ رہا تھا یہ میرے بھائی کی قبر، وہ عورت
کہہ رہی تھی نہیں نہیں یہ تو ساری قبر میرے خامد کی ہے، وہ بچے شور کر رہے ہیں ہمارے ابے کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کوئی اور ہے۔ آپ خود اندازہ کریں 5 سال اس کی نشانی لگانا اور پھر اسے کھیڑنا اور پھر اس حالت کو دیکھنا۔ اللہ پاک نے جو بھی حکم دیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ سراسر خیر ہے۔ رہا معاملہ وہاں ثواب بھی ہوتا ہے عذاب بھی ہوتا ہے، وہ دنیا کی طرح سے نہیں، وہ ہماری آنکھوں سے مستور ہے، وہ اور ایک طرز کا جہان ہے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے، حدیث پاک میں آیا کہ مومن کی قبر کو کشادہ کر کے کھول دیا جاتا ہے ہر طرف سے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے تا حد نگاہ۔ اب ظاہری قبر کو بڑا نہیں کیا جاتا، قبر کے ساتھ ایک اور قبر ہے، وہاں کی وسعت اور طریقے کی ہے۔ عارفین نے وہاں بڑا کلام فرمایا ہے، اور ایک حقیقت یہ کہ جو ایمان اور کفر ہے، نیکی اور برائی ہے، وہ اگلے جہان میں انسان کو ان کی شکلیں اور جسم بن کر نظر آتے ہیں۔ خود فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان جب فوت ہو گیا تو منکر نکیر 2 فرشتے اس روح جہاں بھی ہے بدن اس حال میں بھی ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کو برزخی زندگی دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی ختم، وہ نہیں، وہ ایک اور طرح کی زندگی ہے، اور وہ صراحت ہے کہ اس میت سے پوچھا جاتا ہے، اس کی روح سے بھی بدن سے بھی، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، 3 باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ کئی لوگ اس کو رٹا لگاتے ہیں، مولوی صاحب سمجھے عربی نہیں ہوتی ہے لفظ نہیں، جس کو یقین ہے اسے خود سمجھ بھی آ جائے گی، جواب بھی آ جائے گا۔ میرا رٹا وہاں کام نہیں دے رہا۔ طوطے کے رٹے کی بڑی کہانیاں لکھی ہیں کہ جب وہ بلی کو دیکھتا ہے تو جو السلام علیکم کہتا تھا صبح بخیر اور فلاں فلاں اس کو الفاظ رٹائے گئے تھے، بلی کو دیکھتے ہی وہ اصل بولی بولتا ہے، ٹین ٹین کرتا ہے، اور ساری بولیاں اسے بھول جاتی ہیں۔ تو موت بھی بڑی سخت چیز ہے۔ عذاب قبر کا اس آیت میں فرعونیوں کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ صبح و شام دوزخ کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ ابھی داخل نہیں کیا، لیکن اس برزخ میں ڈوبے وہ پانی میں ڈوب کر مرے، اور حال ان کا کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں، النار یعرضون علیہا، قرآن پاک کے لفظ ہیں غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو دوزخ پر ان کی روحوں اور ابدان کو لایا جاتا ہے۔ داخل تو کیا جائے گا قیامت میں، لیکن اس آگ کی لپٹیں اور اس کی تپش اور عذاب کا ایک حصہ وہ پا رہے ہیں۔ اور صراحت فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مومن ہے اس کو بھی صبح و شام جنت والا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ نیرا دکھاتے ہی نہیں، ظاہر ہی نہیں کرتے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور اے مومن تو اس جنت میں جائے گا، یہ دیکھ یہ تیری جنت ہے۔ کافر کو اور نافرمان کو کہتے یہ دوزخ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، قیامت میں تو یہاں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک حصہ عذاب ثواب کا برزخ میں اجمالاً شروع ہو جاتا ہے، تفصیل بعد میں۔ لوگ بھی دنیا میں یوں ہی حساب ہوتا ہے، ٹوٹل دیکھتے کتنا لین دین ہے، پھر پیچھے تفصیل بھی ہوتی ہے کس کا کیا اور ہمارا کدھر کیا ہے، یہ تفصیل بھی ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیرین کے سوال و جواب کے بعد مومن شخص ایک انتہائی خوبصورت آدمی کو دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے من انت، تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ انا اعمالک الصالح، کہتا ہے کہ تو اتنا حسین، تیرے اندر خیر اور خوبی مجھے نظر آ رہی، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل جو صبح صبح اٹھ کر نماز کے لیے مسجد میں جاتا تھا، تلاوت کر، یہ تیرا حسین عمل تیرا ہی۔
اور فرمایا کہ کافر کے لیے اور نافرمان کے لیے بڑی بدنما ہیبت ناک شکل ڈرونی سامنے آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ من انت، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل خبیث ہوں، جو جھوٹ بولتا تھا، برائیاں کرتا تھا، وہ برا عمل تیرا ہوں۔ یہ جس طرح قیامت کو ماننا ضروری ہے، اتنا ہی برزخ کے قبر کے عذاب اور ثواب کو ماننا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بدل رہا ہی نہیں، کہ اللہ کی قدرت بھی نہیں، اور وہ عذاب بھی لوگوں کو ثواب عذاب دینے پر قادر نہیں ہے، ضرور ہے۔ صرف یہ ہے کہ آج روح مستور ہے، بدن نظر آتا ہے، لیکن ہیں دو، اور برزخ میں روح اصل ہے، روح ختم ہوتی ہی نہیں۔ جہاں بھی اللہ نے اس کو اس کے حساب سے رکھا ہے وہ اصل ہے، عذاب ثواب اس کے ذریعے بدن تک بھی پہنچتا ہے بہرحال، اور قیامت میں دونوں چیزیں پورے طور پر سامنے ہوں گی۔ اس لیے جنت ہے تو اس کی نعمتیں اعلیٰ ترین، بدن بھی اس سے لذت بیک وقت، اور روح بھی جان بھی دونوں، اور عذاب ہے تو وہ بھی شدید ترین ہوگا، کیونکہ صرف جسم کو وہ دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، اندر جو روح ہے وہ بھی جلے گی۔ تو اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے فرامین میں یہ بات ثابت شدہ قطع اور عقائد کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ عذاب القبر حق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عذاب قبر سے رب کی پناہ مانگا کرو، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ آپ نے کو دعا سکھائی ہے۔ اللہ پاک کا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات صلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك۔ تو ناظرین سامعین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس سے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ آج کی اس درس میں سورہ المومن کی آیت مبارکہ 46 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی یا بی اے رشیدی دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت اور ہر روز ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل کریں گے تو بہت انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔